میں صاحب بہت سارے لوگ جو ہے کمنٹس میں بھی کہہ رہے ہیں اور آپ کو فون پہ بھی کہتے ہوں گے کہ آپ احتجاج بڑے پیمانے پر آپ احتجاج کیوں نہیں کرتے، کیونکہ عدالتی فورم پر گئے، آپ ہر جگہ پر گئے، جو آپ ڈے ون سے کہہ رہے تھے وہ ایک دفعہ پروف ہوئی، تو آپ احتجاج کی کال دیں، ہم آپ کے ساتھ ہوں گے، لوگ کہہ رہے ہیں، ابھی کمنٹس میں بھی کہہ رہے ہیں، ویسے فون کال پہ بھی کہتے ہوں گے، تو کیا آپ نظام جو ہے اس سے مایوس ہو چکے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور میں شاہد بھائی نے بھی جوائن کیا، میں انہیں سلام عرض بھی کرتا ہوں. دیکھیں، السلام علیکم. میں آج بھی یقینی طور پہ میں مایوس ہو کے کورٹ سے نکلا تھا. مطلب آج میں نہیں سمجھتا تھا کہ کوئی ریزن ہو، کیونکہ پچھلی دفعہ جج صاحب نے یہ کہا تھا، خود کہا تھا کہ اگر میرے خلاف کوئی اسٹے لے آتے ہیں یہ کسی کورٹ سے تو میں اس مقدمے کو پروسیڈ نہیں کروں گا جب تک کہ اس مقدمے کا فیصلہ نہیں ہو جائے گا. لیکن انفارچونیٹلی اسٹے نہیں آیا، اور اس کے باوجود نوٹسز کے اوپر جج صاحب نے نہیں سنا. خیر، میں اس پہ زیادہ کمنٹ نہیں کرنا چاہتا. جج صاحب کی مرضی تھی، میں اس کی رسپیکٹ کرتا ہوں، لیکن میں ڈیفینیٹلی مایوس ہونا میرا حق تھا. میں نے بہت دفعہ سوچا، آج بھی سوچا کہ بہت بہتر ہے، بہت بہتر ہوتا کہ جج صاحب میرے اگینسٹ فیصلہ دے دیتے اور میری اپلیکیشن ریجیکٹ کر دیتے. ایٹ لیسٹ میں دنیا کو دکھاتا کہ پہلے دن سے ایک سٹانس لیے کھڑا تھا کہ میں جو ڈاکومنٹس لیے کھڑا ہوں، بچی مائنر ہے، اس کے بعد ہر چیز جو میں نے شروع سے پہلے دن سے بولی آج تک وہ پروو ہوئی. ڈاکٹرز کی رپورٹ آپ کے سامنے تھی، چائلڈ پروٹیکشن کے اندر سے جو ول آئی ہے، ظاہر ہے وہ بھی کھلی تو نہیں، لیکن مجھے بچی کی ول کا پتہ ہے. بچی اپنی مرضی جو بچی جو چاہ رہی ہے، بار بار وہ مجھے بولتی ہے کہ بابا مجھے جتنی جلدی ہو سکے مجھے لے کر جاؤ. تو میں کیا پروو کروں، مجھے نہیں سمجھ آتی میں کس کس جگہ کے اوپر کیا پروو کروں. ہر چیز آلریڈی سب کے سامنے پروو ہوئی، اس کے باوجود مجھے میرا جائز حق نہیں دیا جا رہا. میری میری بیٹی مجھے نہیں دی جا رہی. مجھے نہیں سمجھ آتی. یقین کریں میرے پاس ورڈز نہیں ہیں. میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ میں کوئی ایسے ورڈز بول جاؤں ڈیسپریشن کے اندر کے جو کہ ٹھیک نہ ہو، لیکن مجھے یقین کریں نہیں سمجھ آتی کہ میں کیا کروں، کس جگہ جاؤں، کون سی عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں. میں ہر چیز لیے کھڑا ہوں، اور اب بچی میرے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، اس کے باوجود بھی اگر میری بات نہیں سنی جا رہی تو میں کیا کروں، کہاں جاؤں. اس سے میں بہتر صاحب تھا کہ آج بھی بات کی گئی اور اس سے پہلے بھی یہ چیزیں آتی ہیں کہ بچی نے کوئی خطوط لکھے نہیں ہیں. اچھا، جب یہاں پہ سیشن عدالت میں کیس کی سماعت ہوتی ہے تو اس کے بعد آپ چونکہ اندر ہوتے ہیں، کورٹ روم کے اندر ہوتے ہیں، ہمیں اجازت نہیں، آپ کو پتا ہے ہائی کورٹ اور دیگر عدالتوں میں تو ہم ضرور جاتے ہیں اور ہم خود جو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں اور رپورٹ کرتے ہیں. اچھا، آپ کورٹ کے اندر موجود ہوتے ہیں جب چیمبر میں شاید سماعت ہوئی 8 دسمبر کو، اس وقت بھی آپ جبران ناصر صاحب کے ساتھ تھے. تو جو لکھے گئے ہیں کچھ آپ کے حوالے کیے گئے، کچھ براہ راست بھی بہت ساری چیزیں آگے آئیں، تو کیا ہے وہ، کس نے لکھے خطوط جو پبلک بھی ہوئے اور کچھ ایسے ہیں جو ابھی تک سیل ہیں؟ دیکھیں، مجھے بہت افسوس ہوا آج جب میں نے وہ ایک میڈیا ٹاک سنی. میں اس پہ زیادہ کمنٹ نہیں کرنا چاہوں گا، ظاہر ہے وہ شاید بہتر نہ ہو، لیکن اگر یہ کسی یوٹیوبر کی طرف سے بولا جاتا تو میں اسے اگنور کر دیتا. لیکن ایک آفیسر آف دی کورٹ نے باہر آ کے یہ بولا تو مجھے بڑی حیرت ہوئی. اب میں اس کے اوپر مزید کمنٹ نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن وہ ڈاکومنٹس، وہ بچی کے خطوط جو ہیں وہ عدالت کے ریکارڈ کا حصہ ہیں. ایک باقاعدہ جج صاحب نے اس کے اوپر ایک آرڈر پاس کیا ہوا ہے، جو کہ میرا خیال ہے آج آپ نے کسی ویڈیو میں اس کے بارے میں ڈسکس بھی کیا ہے. ایک آفیسر آف دی کورٹ اگر باہر آ کے یہ بولے گا تو پھر مجھے بتائیے کہ کورٹس کے اوپر یا کورٹ سے ریلیٹڈ لوگوں کے اوپر دنیا کیسے یقین کرے گی، یا ان کے لیے ان کے تاثرات کیا ہوں گے. اس سے زیادہ میں اس بات پہ کمنٹ نہیں کرنا چاہ رہا. اچھا سر، ایک اور چیز بھی ہے کہ جو پہلے والے خطوط تھے، یعنی کہ جو 8 دسمبر کو عدالت میں لائے گئے اور اس کے بعد پھر یہ بعد میں جو 19 دسمبر کو لائے گئے، اس کی اور ان کی رائٹنگ میں فرق ہے، یعنی کہ الگ الگ لوگوں نے لکھے ہیں، کسی ایک کی رائٹنگ نہیں ہے سر. 100% ایک ہی رائٹنگ ہے، اور اس چیز کے گواہ خود شیلٹر ہاؤس والے ہیں.
جو خاتون اس میٹنگ کو مینیج کرتی ہیں، جن کے زیر سایہ یہ میٹنگ ہوتی ہے، وہ اس چیز کی خود گواہ ہے. اور میں ایک رسپانسبل آدمی ہوں. میں بچی مجھے لیٹرز دیتی ہے، میں وہ پہلے چائلڈ پروٹیکشن کے آفیسر کے حوالے کرتا ہوں. انہیں کہتا ہوں کہ آپ انہیں پہلے ایک دفعہ دیکھ لیں. وہ گفٹ بھی ہوتی ہیں اس کے اندر، اس کی ڈرائنگز بھی ہوتی ہیں. کبھی وہ بریسلیٹ بنا دیتی ہے چھوٹا سا ماں کے لیے، کبھی سسٹر کے لیے. میں ہر چیز جو وہ دیتی ہے میں ایز اٹ از چائلڈ پروٹیکشن کے حوالے کرتا ہوں، تاکہ ایک ایویڈنس رہے کہ یہ بچی نے دی ہیں. اور میں اس کے بعد میں وہ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ میں چائلڈ پروٹیکشن والوں سے ریسیو کرتا ہوں. تو چائلڈ پروٹیکشن اس چیز کا گواہ ہے. اگر کسی کے دل میں شک ہے تو میں یہی کہوں گا جی کہ میرے خلاف ایک اپلیکیشن لگائیں کورٹ میں کہ میں نے یہ جعلی خطوط کریٹ کیے ہیں. اگر آپ میں اتنی کریج ہے تو آئیے ایک اپلیکیشن لگاتے ہیں، اور پھر ڈائریکٹلی بچی کو کورٹ میں بلا کے پوچھتے ہیں کہ یہ بیٹا یہ خطوط، یہ چیزیں آپ نے دی ہیں یا آپ کے باپ نے جعلی کریٹ کی ہیں. تو سارا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. اگر ان میں اتنی کریج ہے تو بالکل آئیں اور بچی سر سے پوچھیں. اس عدالت پہ تو اعتماد نہیں ہے، تو کون سی عدالت میں درخواست لگائیں گے آپ کے خلاف؟ میرا خیال ہے یوٹیوب کی عدالت ان کے لیے زیادہ بیٹر رہے گی. اچھا میری بات سنیں شاہد بھائی، ان لوگوں نے بھی تو کچھ خطوط جو ہیں وہ کلیم کیے تھے. اگر اچھا ایک بندہ مطلب دیکھیں انہوں نے تو احمد کلیم بھائی کیے ہیں. جی جی احمد بھائی آپ کی بات تھوڑی سی کاٹ لوں. انہوں نے بھی جی جی مجھے پتا چلا انہوں نے بھی کریشن کی ہے جی. میں ان کو چیلنج کرتا ہوں کہ وہ اپنے خطوط جو ہیں وہ پیش کرے کورٹ کے اندر ایز این ایویڈنس کے بچی کے ہاتھ کے میں لکھے ہوئے یہی ہیں. میں یہی اور بات کرنے والا ہوں کہ اس کے کتنا بعد آسان کام ہے. دونوں چیزیں بچی سے خود پوچھی جائیں. جج صاحب کوئی بھی، چاہے وہ ہائی کورٹ کے جج ہوں، چاہے یہ ٹرائل کورٹ کے الیاس میمن صاحب ہوں، ریسپیکٹیبل کوئی بھی ہوں، وہ بچی سے خود پوچھے کون سے جعلی ہیں کون سے سچے ہیں. میرا خیال ہے کہ ان کے منہ پہ تماچا پڑ جائے گا اس وقت. ایگزیکٹلی میں یہی تو کہہ رہا ہوں نا کہ دیکھیں آپ نے ہاتھ اٹھائے، آپ نے جا کے ایک درخواست لگا دی ان خطوط کی بنیاد پر. اچھا عدالت بالکل نے کیا کیا؟ عدالت نے ملزم سے نہیں کنفرم کیا یا کسی تھرڈ پارٹی سے نہیں کیا. عدالت نے جن کے حوالے اس وقت بچی کو کیا گیا ہے، قانونی طور پر اس وقت وہ بچی کے گارڈین ہیں، قانونی طور پر اس وقت وہ بچی کے محافظ ہیں. انہوں نے بالکل ان کی طرف ہی اس کو نوٹسز کر کے ان سے جواب طلب کیا کہ آپ بتائیں. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ عدالت آلریڈی ویریفائی کر چکی ہے. جب چائلڈ پروٹیکشن سینٹر کے پاس لیٹر گئے، نوٹسز گئے، انہوں نے تو دیکھنا تھا کہ یہ لیٹر تو ہو ہی نہیں سکتے بچی کے، کیونکہ بچی کی طرف سے تو ماں باپ کو ہم نے کچھ ملنے ہی نہیں دیا. 1 منٹ لگنا تھا، کاروائی شروع ہو جانی تھی مہدی کاظمی صاحب کے خلاف. جی لیکن بالکل جب ایسا کچھ تھا ہی نہیں ان کے پاس، اور اگر ایسی کوئی چیز ان کے پاس اسٹرانگ ایویڈنس ہوتا تو 1 منٹ لگنا تھا. انہوں نے تو ہمارے پرچے اڑا دینے تھے. پہلے یوٹیوب پر عدالت لگا کے انہوں نے میرے سمیت 3 لوگوں کو پھانسی سنانی تھی. اس کے بعد ان لوگوں کو سنانی تھی. شاکر بھی ذرا میوٹ کر دیجیے گا. تو ٹھیک یہ ہے جج مقصد صاحب. یہ کہ اگر آپ کے پاس کوئی ہے لاجک، آپ کے پاس کوئی چیز ہے اور آپ کا واقعی کوئی سٹانس ہے، تو یار اٹھاؤ اس کو لا کے سامنے رکھو، جھوٹا ثابت کر دو. مطلب خالی مہدی صاحب کو نہیں، یہ شاہد حسین صاحب سب سے بڑے جھوٹے ثابت ہوں گے. انہوں نے ہمیں لیٹرز بعد میں دیے، یا میں اس کے بعد ہوں گا، ان کے بعد میرا بھی لاگ آیا. ہم سب لوگ ان جھوٹوں کی فہرست میں شامل ہیں، اور آسانی سے ہم لوگ ایکسپوز ہو جائیں گے. ہمیں جس جگہ پہ کھڑا کرنا ہے چوک میں کھڑا کر کے سزا دے دو. لیکن اگر آپ کے پاس کچھ ہے ہی نہیں تو خدا کا خوف کرو، اپنے جھوٹ کو تھوڑا سا کسی اور چیز کے لیے استعمال کر لو نا، کسی اور طرح سے لے آؤ جھوٹ کو. آپ ویسے کہہ دو جھوٹا، کوئی جھوٹا ایوارڈ کر دو، کچھ اور کر دو، کچھ ایسا کر دو. لیکن یہ طریقہ کار نہ کرو کہ وہ والی چیزیں جو آلریڈی ویریفائڈ ہے. اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے، مطلب جی ایم فاروقی صاحب بہت ہی مطلب ماشاءاللہ اتنا ٹائم ہو گیا، اتنا تجربہ ہو گیا، آج تک تو وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو غلط پڑی جا رہے تھے. 7-8 لائنوں کا فیصلہ ہے، اتنی وکالت ہونے کے باوجود میں نے ان کو بڑے ریسپیکٹیبلی سمجھایا اس دن اپنے ولاگ کے اندر کہ سر جی میں ایک ایک لائن ایک ایک ورڈ کر کے پڑھ دیتا ہوں. کہاں لکھا ہے آج تک پٹ رہے ہو کہ سپریم کورٹ نے بچی کو جانے دیا تھا؟ اور سپریم کورٹ کے اندر جو معاملہ گیا تھا اسی کی وجہ سے تو آپ کا کلائنٹ آج تک لٹکا ہوا ہے، اسی کی وجہ سے تو میڈیکل بورڈ بنا تھا، اور وہ سارا کچھ ایز پر لا ہوا تھا. اور اگر وہ میڈیکل بورڈ غلط بنا تھا تو آپ کے اندر کوئی اتنا قانونی شعور نہیں تھا کہ آپ اس آرڈر کو چیلنج کرتے، میڈیکل بورڈ کو ختم کروا دیتے.
پھر اگر میڈیکل بورڈ نے غلط فیصلہ دے دیا تھا، آپ نے کوئی خبر بنوا ہی لی، تو آپ کو چاہیے تھا اس کی بنیاد پر جا کے چیلنج کر دیتے عدالت کو، عدالت کے اندر جا کے کہتے کہ یہ رپورٹ غلط ہے، آپ اس رپورٹ کو نل اینڈ وائڈ قرار دلاتے، ختم ہوئی بات۔ آپ کو بجائے ہمیں جھوٹا ثابت کرنے کے لیے اتنے ملازم ہائر کرنے پڑے، آپ کو اتنا سٹاف رکھنا پڑا، آپ یہ نہ کام کرتے، آپ سمپل کورٹس میں جاتے اپنا ریلیف لے لیتے۔ لیکن جب آپ کے پاس کچھ نہیں ہے تو آپ بلا وجہ سے اس چیز کو ایویں بڑھا رہے ہیں، اور کچھ نہیں، بالکل کوئی ایسی کوئی ہے ہی نہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں کے اندر ان کے پاس کوئی صداقت، بلکہ میں سمجھتا ہوں فیکٹس ہی نہیں ہے۔ آگے تو فردر ریسرچ تو بعد کی بات ہے، بنیادی جو فیکٹس ہیں وہی نہیں ہے۔